بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 179 سے 284 تک، 279 سے 284 تک، 2792 284۔ 279 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اسی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ڈنڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹتے لگے۔ اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں جبکہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ تو دوستو، 280 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے روایت کی، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عمر بن عبداللہ کے مولا ابو نضر سے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے ابو ہریرہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ام ہانی ہوں۔ 281 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے امش سے، وہ سالم بن ابی جہل سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئے، اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا تلوار پر رگڑا اور دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، پاؤں کے علاوہ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو عوانہ اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ 282 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے بشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احترام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ 283 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے، کہا ہم سے حمید طویل نے، کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے ابو رافع کے واسطہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر غسل کر بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ 284 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد الاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن زرع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے
کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں 9 بیویاں تھیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔